انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں آیا کس لیے تھا، آیا کہاں ہوں، جانا کہاں ہے، میرا مقصد کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، میں اپنے رب کے پاس کیا کس منہ سے جاؤں گا، انسان کو پتہ نہیں۔ ہم تو اتنے بھول گئے، اتنے الجھ گئے، اس معاشرے کی گندگی میں اتنے پھنس گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں رہا کہ ہم کون ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے درمیان کا ہمیں فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہمیں کتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے ہمیں احسن بنایا تھا، اور ہوا کیا، فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور یہ اسفل سافلین کے نچلے گڑے میں جا گرا۔ اب اگر ہم احسن بننا چاہتے ہیں تو پھر آگے کیا فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر تمہیں اعمال کرنے پڑیں گے اور نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سب سے بڑا حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ جب انسان اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، وہ تو آئے تھے میلے میں اور گم ہو گئے، اسی طرح ہم آئے تھے دنیا میں اور گم ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا کمزور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، ایمان کی ابتدا کیا ہے اور ایمان کی انتہا کیا ہے۔ پیسے کا پتہ ہے، اب بچے سے پوچھیں کہ آپ نے بیٹے کیا کرنا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بندے کے، اس کی مستقبل کی پلاننگ سن کے۔ اب جوان سے پوچھ لیں، باپ سے پوچھ لیں، بیٹے سے پوچھ لیں، بے روزگار سے پوچھ لیں، روزگار والے سے پوچھ لیں، کاروباری حضرات سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی مسلمان تیرا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا میں نے مستقبل میرا سدھر جائے، مستقبل کی مجھے فکر ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ مستقبل ہی کی تو فکر کرنی چاہیے۔ ہم مستقبل قریب کی فکر کر رہے ہیں، مستقبل بعید کو بھول گئے۔ مستقبل قریب میں ہمیں ڈگری مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ چلو ایک بندے نے پیسے کمانے ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا، ویسے ہر بندہ تو چاہتا ہے کہ مجھے آسائشیں مل جائیں، لیکن ملتی نہیں، بالفرض اس کو مل گئی، اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ کما لیا، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ کامیاب تو وہ پھر بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، اچھا بن گیا تو کیا وہ کامیاب ہے؟ اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، ہو گئی تو کیا وہ کامیاب بن گیا؟ یہ ساری ہماری پلاننگ مستقبل قریب کی ہے۔ موت آئے گی، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بیجا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ موت آئے گی، وہ تو بندہ کاروباری بھی نہیں رہا، کاروبار، بے روزگار، امیر، غریب، چھوٹا بڑا سب برابر ہو گئے، وہ مٹی کے تلے دفن ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ قبرستان جا کے دیکھو کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، خوبصورت چہرہ اللہ نے دے دیا، تو بس اسی کو سنوارنا ہے، اپنے لباس کی، اپنے تن کی فکر، تو من کی فکر کون کرے گا؟ اقبال فرماتے ہیں تو کسی کا نہیں بنتا تو بے شک نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، صبح شام دوپہر رات ایک ہی مقصد، اس فحاشی اور قریانی نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے، دوسری نظر شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آج بد نگاہی کی لعنت اتنی عام ہے کہ یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی، اور یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے تو پھر بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ تو ہمارا مقام احسن ہے، لیکن ہم اسفل سافلین کے درجے میں آ گرے۔ فرمایا اگر تم اٹھ کے پھر اس مقام پر جانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان تو تم لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر تمہیں اعمال صالحہ کی طرف
جانا پڑے گا. غور کریں اپنے آپ پر، اپنی فکر، اپنے بچوں کی فکر، قبر کی فکر، آخرت کی فکر اگر یہ بندے کے اندر آ جائے تو پھر بندے کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کے اوپر توجہ کریں، ہمیں اپنی ذات پہ توجہ دینی چاہیے. اس کی بجائے کہ ہم دوسرے بچوں پہ نظر رکھیں، ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں رب رب کر دیا بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبیا کر کر سجدے ہارے. بندیا رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلیا رب اونوں مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا، تیری زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. غور کریں اپنے آپ کو، پہچان جائیں کہ میں کون ہوں. شاید آپ کو پتا چل جائے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری ضروریات کیا ہے. ضروریات کے پیچھے اپنے مقصد اور اپنی منزل کو کبھی نہ بھولے. اور